ربیع الاول شریف ہے اور آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ یہ ہمارے کریم آقا نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مقدس ہے۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنی خوشی کریں وہ بجا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت بیان کی تھی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ تم حضور کا میلاد مناتے ہوئے جائز نہیں ہے، تو ہم نے قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ محدثین مفسرین ان کے اقوال کی روشنی میں ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ حضور کا میلاد منانا رب کی سنت ہے۔ حضور کا میلاد منانا قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے۔ حضور کا میلاد منانا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ حضور کا میلاد منانا خوشی کرنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ ولادت باسعادت کے وقت کس طرح کی برکات کا ظہور ہوا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو کیسی برکات ظاہر ہوئیں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ المائدہ 6 پارے میں ایک آیت کا جزو ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ اب نور سے مراد کیا ہے، کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ امام المفسرین امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں فرماتے ہیں یعنی بالنور محمدً صلی اللہ علیہ وسلم انار اللہ بہ الحق واظہر بہ الاسلام ومحق بہ الشرک او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور وہ اللہ کے حبیب ایسا نور ہیں جن کے ذریعے رب نے حق کو غالب فرما دیا، اسلام کو ظاہر فرمایا، اور حضور اللہ نے اپنے حبیب کے نور کی برکت سے کفر کو نیست و نابود فرما دیا۔ حضور نور ہیں، لیکن اس کے لیے جو اس نور سے اپنے دل کے آئینہ کو منور کرنا چاہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن پاک ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نور اور کتاب مبین کے درمیان واو عاطفہ آئی ہے، اور یہ عربی گرامر کو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ جو واو عاطفہ ہوتی ہے یہ مغایرت پہ دلالت کرتی ہے۔ واو عاطفہ بتاتی ہے میرے سے پہلے کوئی اور شے ہے، میرے بعد کوئی اور شے ہے۔ عربی کی ایک مثال میں عرض کروں، کہتے ہیں جاء زید و بکر، زید اور بکر آئے۔ یہاں بھی درمیان میں جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، یہ بتا رہی ہے زید سے مراد کوئی اور شخص ہے، بکر سے مراد دوسرا شخص ہے۔ یہ نہیں ممکن، یہ ہو نہیں سکتا کہ زید بھی وہی ہو بکر بھی وہی ہو۔ تو واو عاطفہ بتاتی ہے میرے سے پہلے معطوف علیہ ہے وہ اور ہے، میرے بعد معطوف اور ہے۔ اسی طرح اس آیت میں نور اور کتاب مبین کے درمیان بھی جو واو ہے یہ عاطفت کی ہے، یہ بتا رہی ہے نور سے مراد کوئی اور شے ہے اور ذات ہے، کتاب مبین سے مراد کوئی اور شے ہے۔ نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ تو ذات محترم یہ ماہ مقدس ہماری کریم آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ حضرت حضور کے والد گرامی قسم گرامی حضرت عبداللہ، تو جب حضور کا نور پاک جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی تک جب پہنچا، اور سیدنا عبداللہ کی پیشانی نور مصطفیٰ کی برکت سے روشن ہو گئی، تو مکے میں ایک عورت تھی جو صاحب حال تھی، اس نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر جان لیا کہ اس پیشانی میں کوئی خاص نور ہے۔ اس نے آپ کو آفر کی، اے عبداللہ اگر آپ چاہیں آپ مجھ سے شادی کر لیں۔
آپ نے فرمایا میں والدین کی رضا کے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ آج ہمارے بھی بچے بچیاں ہیں لو میرج کر لی، نہ ماں کو بتایا نہ باپ کو بتایا، اور میں نے پریکٹیکلی کورٹ کے اندر ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہوئی دیکھی ہیں جو لو میرج کے اوپر ہوتی ہیں۔ وہ شادی کامیاب ہوتی ہے جو والدین کی رضامندی سے کی جائے۔ جو بچے بچیاں اپنی پسند کی شادی کریں بڑوں سے مشورہ کیے بغیر، وہ اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو حضور کے والد گرامی نے فرمایا میں اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا۔ تو آپ کے والدین یا آپ کی شادی سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی کر دی گئی، اور وہ نور مصطفیٰ سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر سیدہ آمنہ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مکی عورت آپ کو دوبارہ ملی، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر اب شادی کرنا چاہو تو میں شادی کر لوں گا۔ اس نے کہا لقد رأیت بین عینیک نورا ما اراه الآن، اے عبداللہ وہ نور جس کو میں نے تیری دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھا تھا اب وہ تیری آنکھوں میں نہیں ہے۔ میں تو اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی، میں محروم ہو گئی۔ کسی شاعر نے اس کو اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا، اس نے کہا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں عاشق اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اس نے کہا وہ جس کے نور کو میں حاصل کرنا چاہتی تھی میں محروم ہو گئی، اور سیدہ آمنہ نے وہ دولت حاصل کر لی۔ تو اس طرح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں چونکہ حضور کے والد گرامی کا سایہ آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے حمل ٹھہرا تو مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا جیسی عورتوں کو عام طور پہ ہوتا ہے۔ مجھے بس یہ معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور ایک دفعہ میں نیند اور جاگنے کے درمیان تھی، کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا آمنہ تم جانتی ہو کہ تم حاملہ ہو اور تمہارے پیٹ میں اس امت کا نبی تشریف لایا ہے۔ فرماتی ہیں وہ دن سوموار کا دن تھا۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ مجھے وہی فرشتہ آیا دوبارہ، اور اس نے مجھے آ کے کہا قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اے آمنہ یہ کہو میں ہر حاسد کے شر سے اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور جمہور کے اور اکثریت کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن تھا جب اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضور کی آمد سے کیا ہوا؟ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں خرج منی نور فاضاء لی ما بین المشرق والمغرب، جب حضور کی ولادت ہوئی مجھ سے نور نکلا جس کی برکت سے میرے سامنے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا پورا گھر بقعہ نور بن گیا، پورے گھر میں نور پھیل گیا۔ یہ تو ہے۔ اور ایک تیسری جو ہے روایت، اور یہ تمام روایات معتبر سیر اور تواریخ کی کتب میں موجود ہیں، جن میں سیرت حلبیہ ہے علامہ حلبی کی، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی الخصائص الکبریٰ ہے، علامہ یوسف نبہانی کی سیرت محمدیہ ہے، دیگر کتابوں کے اندر یہ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ کی والدہ صاحبہ نے فرمایا جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میرے سامنے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور دوسری جو روایت اس میں ہے حتیٰ رأیت
حتی رأیت، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا اور شام کے شہر بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کی کوہان کو بھی دیکھ لیا. حتی رأیت اعناق الابل ببصرہ من ارض شام، یہاں تک کہ میں نے شام کی سرزمین میں نے بصرہ شہر میں چلنے والے اور بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی کوہان کو بھی دیکھ لیا. یہ ہے والدہ کی گواہی. اب ذرا سنیے کہ حضور کی دائی کی گواہی کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی دائی کی گواہی کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے شفا، اور یہ ساری باتیں میں اپنے شیخ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ علیہ کی شورا فاق سیرت کی کتاب ضیاء النبی جلد 2 سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایمان افروز ہے وہ کتاب، پڑھنی چاہیے، ہر عاشق کو پڑھنی چاہیے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جن کا نام ہے شفا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ فَأَضَالِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْدِ قُصُورِ الشَّامِ. کہتی ہیں جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو میرے سامنے بھی مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے سیدہ آمنہ کے سادہ سے مکان میں بیٹھ کر میں نے بھی شام کے محلات کو دیکھ لیا. تو ذات محترم، آج لوگ حضور کی نورانیت پہ شک کرتے ہیں اور حضور کو بعض کم فہم جاہل، کیا ان کو کہیں بدبخت کہیں، حضور کو اپنے جیسا محض ایک بشر اور عام انسان سمجھتے ہیں. ان کو خبر نہیں ہے حضور کی تشریف آوری سے سیدہ آمنہ کا پورا گھر بھی بقعہ نور بن گیا. سیدہ آمنہ حضور کی والدہ صاحبہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا، بصرہ کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی کوہان کو بھی دیکھ لیا. اور حضور کی جلوہ گری کی برکت سے حضور کی دائی حضرت شفا نے بھی شام کے محلات کو دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا. ارے جس حبیب کی تشریف آوری سے سیدہ آمنہ کا گھر بقعہ نور بن جائے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیں، بصرہ کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیں، مشرق و مغرب کو دیکھ لیں، اور حضور کی دائی حضور کی جلوہ گری کی برکت سے وہ بھی مشرق و مغرب کو دیکھ لے. ارے جس آقا کی آمد سے اتنا نور پھیل جائے اس آقا کی اپنی ذات کتنی نور علی نور ہوگی. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بالکل درست ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور والی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضور بھی نور ہیں اور آپ کی آل پاک بھی نور ہے، اور جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کو بھی نور عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر میرے اوپر میں لیٹ گئی اور میرے اوپر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی. پھر میرے دائیں جانب روشنی ظاہر ہوئی اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا. اس نے پوچھا دوسرے سے، این ذہبت بہ، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں ان کو مغرب کی طرف لے کے گیا تھا. فرماتی ہیں پھر میرے اوپر روب کپ کپی طاری ہو گئی، پھر میری بائیں جانب روشنی ظاہر ہوئی. پھر میں نے کسی کہنے والے کو سنا، اس نے پوچھا این ذہبت بہ، تم اس بچے کو لے کے کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں ان کو مغرب کی طرف لے کے گیا تھا. گویا رب نے اپنے حبیب کی ولادت کے بعد اپنے حبیب کو تمام مشارق اور مغارب کی زیارت کروا دی. اللہ نے اپنے حبیب کو تمام مشارق و مغارب دکھا دیے تاکہ تمام مخلوق، چرند پرند درند انسان حیوانات شجر و حجر سب حضور کو دیکھ بھی لے، زیارت بھی کر لے اور آپ کو پہچان بھی لے. سبحان. حضرت شفا فرماتی یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی یہاں تک کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا. اور حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور مختون پیدا ہوئے، بے شک ختنہ شدہ. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو بعد میں اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. یہ شان آمنہ کے لال کی کہ آپ مختون پیدا ہوئے. اور جب حضور کی ولادت ہوئی حضرت واحب بن زمعہ کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں موجود تھے، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پیغام بھیجا. جب ان کو کسی نے خوشخبری سنائی اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، فوراً سیدہ آمنہ کے گھر میں تشریف لائے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو انوار و تجلیات دیکھے تھے وقت ولادت، آپ نے وہ سارے اپنے سسر بزرگوار کو بیان کر دیے. آپ نے حضور کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے. اور ابن واقد نے کہا حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدی یہ اشعار جاری ہو گئے، چونکہ وہ عربی تھے، عربی ان کی زبان تھی. آپ نے اپنے رب کا شکر کرتے ہوئے یہ اشعار کہے: الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الاردان قد صاد فی المہد علی الغلمان حتی اعیذہ بالبیت ذی الارکان. یہ بڑے پیارے اشعار ہیں. آپ نے کہا الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الاردان، سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا. سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا. اور دوسرا شعر ہے: قد صاد فی المہد علی الغلمان، یہ میرا وہ خوش بخت پوتا ہے جو پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، سبحان اللہ، جو پنگھوڑے میں ہی سارے بچوں کا سردار ہے. حتی اعیذہ بالبیت ذی الارکان، فرماتے میں اس کو خانے کعبہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں. حتی اراہ بالغ البنیان، یہاں تک میں اپنے اس بچے کو طاقتور اور توانا دیکھوں. اعیذہ بالبیت من شر ذی شنعان من حاسد مضطرب العیان، فرماتے میں اپنے اس پوتے کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہوں ہر دشمن، ہر حاسد اور آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے. یہ دعا ہے جو آپ نے خانے کعبے کے اندر جا کے مانگی. سبحان اللہ. حضرت اور حضور کی جلوہ گری کے وقت، حضور کی تشریف آوری کے وقت، یہود نے بھی اپنی قوم کو یہ بتا دیا تھا کہ حضور کی جلوہ گری ہو چکی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو دربار رسالت مآب کے نعت خواں شاعر تھے، یہ نعت پڑھنے والے شاعر تھے، اور آپ کو اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی. آپ کی 120 سال عمر پاک تھی، 120 سال. 60 سال آپ نے زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام قبول کرنے کی بات. فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7-8 سال کی تھی، لیکن مجھ میں اتنی مجھے سنبھال تھی کہ میں جو بات دیکھتا مجھے وہ یاد رہتی تھی، میں بھولتا نہیں تھا. فرماتے جب حضور کی ولادت کی رات آئی تو میں نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے یہودیوں کو بلانا شروع کیا، اور اس نے کہا: یا معشر یہود فاجتمعوا الیہ، اے یہود کے گروہ سارے میرے پاس جمع ہو جاؤ، یہود کے گروہ سارے میرے پاس جمع ہو جاؤ. آپ فرمایا جب سارے یہودی اس یہودی اپنے سردار اور عالم کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا سنو، طلع نجم احمد الذی ولد بی فی ھذی اللیلہ، سنو اس رات کو وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس رات کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق آج احمد کی ولادت کی رات ہے. چونکہ حضور کے اسم گرامی تورات کے اندر، انجیل کے اندر احمد لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا سنو یہودیو، اے میری قوم سنو، وہ ستارہ آج رات کو طلوع ہو گیا جس نے طلوع ہونا تھا، اور ہماری کتابوں کے مطابق آج احمد مختار کی ولادت ہو چکی ہے. کعب احبار کہتے ہیں یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضور کی جلوہ گری کے بارے بتایا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے تھے وہ ستارہ
جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا وہ وقت ہوگا حضور کی ولادت کا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو وقت ولادت موجود تھے۔ فرماتی ہیں کہ مکے میں ایک یہودی عالم تھا، جب حضور کی ولادت کی ببرکت رات آئی وہ قریش کے پاس آیا۔ اس نے کہا اہل قریش، ہماری کتابیں کہتی ہیں، ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے اس رات کو نبی آخر الزمان تشریف لا چکا ہے، اور یہ بھی ہماری کتابیں بتاتی ہیں وہ قبیلہ قریش میں سے ہوگا۔ قریش والو تم جانتے ہو؟ کہا جی ہمیں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنی خواتین سے پوچھو اس رات کو نبی آخر الزمان تشریف لا چکا ہے۔ قریش والے کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں گئے، ہم نے جا کے پوچھا بتائیں کسی قریشی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ ہمیں بتایا کہ ہاں آج رات سیدہ آمنہ کے گھر میں در یتیم پیدا ہوا ہے۔ آ کے بتایا، یہودی عالم کو بتایا ہاں تمہاری بات درست ہے، ہمارے ہاں ایک قریش کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا مجھے وہ بچہ دکھاؤ، میں چیک کرنا چاہتا ہوں، جو نشانی میں نے پڑھی ہے ہماری کتابیں بتاتی ہیں نبی آخر الزمان کی علامت یہ ہے اس کے ایک کندھے پر بالوں کا گچھا ہوگا، تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ کر یقین کر لوں۔ قریش والے کہتے ہیں جب ہم اس یہودی کو لے کر سیدہ آمنہ کے گھر میں حاضر ہوئے، ہم عرض کیا اپنے نو مولود بچے کو دکھائیے گا۔ آپ جب باہر لائیں، اس یہودی نے جب اس خوشبخت فرزند کے پشت سے کپڑا اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ واقعی کندھے کے اوپر بالوں کا گچھا تھا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ جب اسے ہوش آئی پوچھا تو بے ہوش کیوں ہوا، کیا؟ اس نے کہا افسوس لقد ذهبت النبوة من بنی اسرائیل، سنو آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریش والو خوشیاں مناؤ، یہ نبی آخر زمان ہے، یہ اس امت کا آخری نبی ہے، قیامت تک اس فرزند اور نبی کی عظمت کی برکت سے تمہاری عظمت کا ڈنکا بھی قیامت تک بجتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو اس نے کہا یہ اس امت کا آخری نبی ہے، قریش والو خوشیاں مناؤ، اللہ کا شکر کرو، اس بچے کی برکت سے تمہاری عظمت کا ڈنکا بھی قیامت تک بجتا رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سابق انبیاء بھی اور سابقہ اقوام بھی حضور کی ولادت کے بارے جانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی میں خانہ کعبے میں موجود تھا، میں بیت اللہ شریف میں تھا، تو میں نے اچانک دیکھا جتنے خانہ کعبے کے اندر بت موجود تھے وہ سارے بت سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، تمام بت سر بس سجود ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا، میں نے سنا خانہ کعبے کی دیواروں سے یہ آواز میں نے سنی، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویطہر من عبادت الملک العلام۔ یہ خانہ کعبے کی دیواروں سے آوازیں میں نے سنی، آوازیں تھیں مصطفیٰ اور مختار کی ولادت ہو چکی ہے، وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے، جو خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کرے گا وہ اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دے گا۔ ذات محترم، یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ سر تمام بت بھی گر گئے اور کسرا ایران اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ گئے، فارس کا آتش کدہ جو کئی سالوں سے جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا۔ تو یہ علامت تھی ایسی ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے، اب کفر نیست و نبود ہوگا، اب اسلام اور حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ ذات محترم، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو، نعمت ہو، اللہ کسی کوئی کے اوپر فضل کرے، نعمت کرے تو خوشی کرو۔ سورہ یونس کے اندر ارشاد ہے
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اے حبیب فرمائیں جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ، یہ تمہارا خوشی کرنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد صاحب قرآن ہے۔ رحمت سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو منہ بسور کے نہ بیٹھ جایا کرو، جو چراغ جل رہا ہے اس کو نہ بجھا دیا کرو، اپنی ہانڈیوں کے منہ الٹے نہ مار دیا کرو، یہ اظہار تشکر نہیں، کفران نعمت ہے۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، جب میری طرف سے تمہارے اوپر فضل ہو، رحمت ہو، تمہیں کوئی بھی نعمت دی جائے اس کے اوپر خوشی اور شادیاں بجایا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے، جب کسی کے دل میں سچی خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ خود اپنے ظہور کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ امت مسلمہ شروع سے آج تک حضور کی ولادت با سعادت کے اوپر خوشی کا اظہار کرتی رہی ہے۔ گو خوشی کے اظہار کے طریقے مختلف تھے، ہر زمانے میں حضور کے سچے غلام اپنے اپنے انداز سے حضور کا میلاد مناتے رہے، اور آج بھی حضور کے غلام اپنے اپنے انداز میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ فتوے لگانے والے جتنے مرضی فتوے لگاتے رہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہر سال حضور کا میلاد اور جلوس میلاد اور حضور کی ولادت کے اوپر محافل میلاد یہ دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ حضور کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر رب کریم بلند کرنے والا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا ذکر وہ گٹا نہیں سکتی۔ گٹانے والے خود مر جائیں گے، خود جہنم رسید ہو جائیں گے، حضور کا ذکر قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ فرمایا ہے، قرآن میں جا بجا بتایا گیا اللہ کی نعمت کے اوپر شکر کرو۔ سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا پاک وہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اس طرح اور بھی آیات ہیں۔ اب اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں؟ بے شمار ہیں۔ ہوا، پانی، تندرستی، مال و دولت، صحت، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر وہ نعمت دنیا میں نہ آتی کوئی نعمت بھی نہ ملتی۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ ہمارے کریم آقا کی ذات ہے۔ اگر ان فانی نعمتوں پہ شکر کرنا واجب ہے، ان فانی نعمتوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور اس کو یاد کرنا یہ ضروری ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے جلوہ گر ہونے پہ خوشی منانا، محفل میلاد کو منعقد کرنا اور سنت کے مطابق جلوس میں شامل ہونا یہ ضروری کیوں نہیں ہے؟ اور حضور کے غلام ہمیشہ سے ہمیشہ تک، وہ شروع سے آج تک بھی حضور کا میلاد مناتے رہیں۔ حضرت امام ابو شامہ جو امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہے، ان کے استاذ ہیں ان کے، آپ نے فرمایا ہمارے زمانے میں جو سب سے بہترین نیا کام ہے وہ یہ ہے لوگ ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ ان ایام میں محافل میلاد حضور کے غلام منعقد کرتے ہیں، غرباء کو اور عام عوام کو حضور کے عشاق کھانا کھلاتے ہیں۔ اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ موجودہ صورت میں یعنی شان و شوکت سے حضور کے میلاد کو منعقد کرنے کا آغاز قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت سے آج تک ہر سال لوگ پوری ملت اسلامیہ پوری دنیا میں حضور کے غلام اپنے آقا کا میلاد منعقد کر رہے ہیں۔ محافل کو بھی
منعقد کرتے ہیں، لوگ کھانے پکا کے لوگوں میں بانٹتے ہیں، گلی کوچوں اور اپنی مساجد کو راستہ کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے بہت بڑی نعمت ان کو عطا کی ہے۔ اور ایک اور چوٹی کے محدث جو ضعیف حدیث کو کرٹیسائز کرنے میں اور ان کے اوپر تنقید کرنے میں بڑے بے باک ہیں، حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی، آپ نے لکھا حضور کے میلاد منانے کی بڑی برکات ہیں۔ ومن خواصه انه امان فی ذلک العام وبشرى عاجلة بنیل البغیۃ والمرام، فرمایا حضور کی محفل میلاد کو منعقد کرنے کی بڑی برکات ہیں۔ خصوصی برکت یہ ہے جو حضور کا غلام اپنے آقا کا میلاد منائے گا، پورا سال اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کے دل میں جو بھی نیک تمنا آرزو ہوگی اللہ محفل میلاد کی برکت سے پوری فرما دے گا۔ سچ محترم باتیں بڑی ہیں، ہمارا وقت اتنا نہیں ہے، چونکہ آج 8 ربیع الاول ہے اور 12 ہوگی بروز منگل۔ بروز منگل کو ہمارے کریم آقا کی ولادت باسعادت کا وہ دن ہے، اور سوموار منگل کی درمیانی رات وہ میلاد پاک کی رات ہے۔ وہ رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، وہ رات ساری رات اسٹیجوں کے اوپر قوالیاں اور بنگڑے ڈالنے کی رات نہیں ہے، وہ رات پوری رات بازاروں میں گھوم پھر کے ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، وہ رات عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم سوموار کے بعد جو رات آئے گی وہ چونکہ ہمارے آقا کے میلاد کی رات ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے وہ رات اللہ کی یاد میں گزاریے گا۔ ہماری دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے۔ ان کے زیر اہتمام لیاقت باغ میں سوموار منگل کی درمیانی رات کو پوری رات کا محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی، جس میں تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی بڑی پیاری ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ صبح تک حضور کی ولادت کے مبارک گھڑی تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے، ایک دفعہ میری گزارش پہ آپ وہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا حضور کے عشاق کیسے ہوتے ہیں۔ پوری رات جتنا اللہ توفیق دے وہ رات اللہ کی یاد میں گزاریے، اور جو اگلا دن ہوگا 12 ربیع الاول شریف کا دن، اگر اللہ توفیق دے تو جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی چاہیے، لیکن جلوس میلاد کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال ہمارے یہاں کے ہمارے مسلمان بھائی نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ جو جلوس میلاد اور میلاد و سیرت کی جو کمیٹیاں ہیں ان کا میٹنگ ہوئی، میں نے وہاں بھی اپنی علماء اہل سنت ویلفیئر ایسوسی ایشن جس میں 30-32 علماء اہل سنت ہیں، میں نے سب کی طرف سے ہم نے یہ 7 پوائنٹ ان کو پیش کیے۔ اگر اس کے مطابق آپ جلوس میلاد منائیں گے انشاءاللہ ثواب ہوگا، ورنہ ثواب کی بجائے شاید گناہ ہو۔ وہ آپ بھی ذرا سن لیں کہ ہم نے اگر جلوس میں آپ جائیں لیکن ان آداب کا خیال کریں گے پھر آپ کا جلوس وہ باعث ثواب ہے، ادروائز آپ سے پوچھا جائے گا۔ پہلا ادب یہ ہے جلوس میلاد کا کہ جلوس میلاد میں شامل ہونے والے باوضو شریک ہوں۔ یہ نہیں جناب کہ جناب منہ سے بو ہو اور جناب بندہ سموکنگ کر رہا ہو اور حضور کے جلوس میں وہ جا رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ با ادب باوضو شریک ہوں اور دنیا کی گفتگو نہ ہو، جلوس کے اندر ہنسی مذاق بھی نہ ہو، بلکہ زبان پہ درود پاک جاری ہو، نعت خوانی جاری۔ یہ پہلا ادب ہے جلوس میلاد کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جلوس میلاد کے دوران مختلف اسٹیجز کے اوپر علماء اہل سنت کے بیانات ہوں، شان مصطفیٰ کے اوپر، عقائد اہل سنت کے اوپر اور اصلاحی بیان کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے ہاں تمام اسٹیجوں کے اوپر قوالیاں ہوتی ہیں یا صرف نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بیان نہیں ہوتا، جبکہ اصلاح اچھے بیان سے ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے بیان سے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے جلوس میلاد میں تمام آلات موسیقی بشمول دف یہ منع کر دیے جائیں، کیونکہ دف کے ساتھ نعت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو بریلوی کہلواتے ہیں نا، ہمیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی پڑھنا چاہیے۔ امام اہل سنت
الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، فتاویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ 281 پہ آپ نے لکھا کہ یہ ہر حال میں دف بجانا مکروہ تحریمی ہے، مرد کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی دف بجانا جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو بھی یہ کہا کہ خدا کے لیے دف کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے، اور کوئی جھولے لال اور کوئی مست کلندر اور کوئی ایسا کلام نہ پڑھا جائے جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہو۔ اور چوتھا جلوس میلاد کا آداب یہ ہے کہ جلوس میلاد اور جشن چراغاں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ ہمارے ہاں کئی ہماری مائیں بہنیں بھی وہ جلوس میلاد میں رات کو خاص طور پہ وہ آتی ہیں تاکہ ہم جا کے دیکھیں کہ کس طرح لوگوں نے لائٹنگ کی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے مرد و عورت کا اختلاط یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر مستقل طور پہ پابندی لگائی جائے جلوس میلاد کے اندر، اور رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی عورتیں بالکل وہاں شامل نہ ہوں، مردوں کے ساتھ نہ آئیں۔ اور پانچواں آداب یہ ہے جلوس میلاد میں شرکائے جلوس اور اسٹیج والوں سے نمازوں کی پابندی کروائی جائے، اور نمازوں کے دوران تمام ساؤنڈز بند کر دیے جائیں۔ میں نے شاید پچھلے سال میرا خیال ہے میں نے خود یہاں پہ اپنے قریب ہر اسٹیج پر میں گیا، اور میں نے جا کے 2 4 5 منٹ ان کو عرض کیا، اللہ کے بندو مجھے پتہ ہے تم حضور کی آمد کی خوشی میں تم نے یہ سارا بندوبست کیا ہے، لیکن سن لو اگر تم نے فرضی نماز چھوڑ دی تمہاری یہ محبت کا انداز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز فرض واجب نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ اور ہم نے وہاں پہ جو بندے تھے ان کو بھی ہم نے کہا، یہ میلاد و سیرت کمیٹی والوں کو بھی ہم نے گزارش کی کہ جب اذان کا وقت ہو تمام جلوس کو اسی جگہ پہ روک دیا جائے، اور ساؤنڈ کو بھی بند کر دیا جائے۔ اسٹیج والوں کا فرض ہے اعلان کریں بھئی اذان کا وقت ہو گیا ہے، جلوس کو روک دو، نعت خوانیاں بھی بند ہو جائیں، اور تمام شرکائے جلوس قریبی مساجد میں با جماعت نماز پڑھیں۔ چھٹا آداب یہ ہے دوران جلوس تبرک اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو اس کی بے ادبی نہ ہو۔ کئی لوگ اس کے پیکٹ بنا کے پھینکتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ پیکٹ پھٹ جاتا ہے اور تبرک زمین پر گرتا ہے۔ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، حضور نے ایک ذرہ کھانے کا ایک ذرہ حضور نے زمین کے اوپر گرا ہوا دیکھا، آپ نے اٹھایا اس کو کھا لیا، فرمایا عائشہ یہ خدا کا رزق ہے، اس کی قدر کیا کرو، اس کو زمین پر نہ گرایا کرو، کیونکہ جس قوم سے اللہ نے رزق لیا ہے واپس اس کو دیا نہیں ہے۔ ہمیں قدر نہیں ہے جناب، ہم شادی کے اوپر، بیاہ شادی کے اوپر، خوشی غمی کے اوپر ہم اتنا کھانا ڈالتے ہیں پلیٹوں میں، کھاتے کم ہیں ضائع زیادہ کرتے ہیں۔ یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ تو ہم نے ان کو گزارش کی دوران جلوس بھی یا تو آپ بٹھا کر کھلائیں یا پھر اس انداز میں ہاتھ میں دیں تاکہ تبرک زمین پہ نہ گرے۔ اور ساتواں اور آخری ادب یہ ہے کہ جلوس اور کسی بھی اسٹیج پر گانوں کی طرز پہ نعتیں قوالیاں نہ پڑھی جائیں، نیز کوئی ایسا کلام نہ پڑھا جائے جو کہ مخصوص فرقے کی نمائندگی کرتا ہو۔ ہم لوگ اتنے بولے بالے سنی، ہمارے اسٹیجوں پر اگر یہ کلام پڑھا جائے دمادم وسط کلندر علیدہ پہلا نمبر، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، مولا علی کا چوتھا نمبر۔ تو ہمارے اسٹیج والوں کو اللہ عقل دے، کوئی ایسا کلام اپنے اسٹیج کے اوپر نہ چلائیں جو گستاخان رسول، گستاخان صحابہ کے عقائد کو ظاہر کرتا ہو۔ اچھا کلام چلائیں، اچھی نعتیں ہوں، گانوں کی طرز پہ بھی نعتیں نہ ہوں۔ یقین کریں اگر یہ 7 پوائنٹ سیرت و میلاد کمیٹیوں کے صدور اگر ان پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ہمارا جلوس ایک مثالی جلوس بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے کہ وہ ان باتوں کے اوپر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بڑی یہ باتیں اچھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔